شریعت اور مسیحیت کی علیحدگی۔ لیکن مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے چند ہی برس بعد ان تمام اصول و قواعد کو یکلخت منہدم کر دیا گیا جن پر انہوں نے اپنی دینی تجدید و اصلاح کی بنیاد رکھی تھی، اور مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم کو ایسا بدل دیا گیا کہ دنیا میں اس کے وجود کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اس عمل تحریف و تمسیح کا محرک سینٹ پال یا پولس تھا۔ ہم اس کی نیت کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی 6 برس تک ان کی دعوت کا شدید دشمن رہنے کے بعد آخرکار وہ سچے دل سے مسیح علیہ السلام کا پیرو اور وکیل بن گیا ہو، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسیح علیہ السلام کا صحبت یافتہ نہ تھا۔ ان کی تربیت میں رہ کر اسے تعلیمات مسیح کی اصل روح کو سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا، اور وہ ان حواریوں کے مقابلے میں جو مسیح علیہ السلام کے زیر تربیت رہ چکے تھے مسیحی تعلیمات کو زیادہ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اس لیے جب اس نے پطرس جیسے حواریوں کی رائے کے خلاف مسیح علیہ السلام کے دین کی تعبیر و تاویل کی اور اسے اپنے نو ایجاد بنیادوں پر قائم کیا تو یہ بدنیتی نہ صحیح جہل و ناواقفیت کی بنا پر یقیناً ایک کھلی ہوئی تحریف تھی۔ اس سلسلے میں پولس نے دین کے اصول میں جو تحریفات کیں ان میں سب سے پہلی تحریف یہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو تمام عالم انسانی کے لیے ایک عام پیغام قرار دیا، حالانکہ دراصل وہ محض بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب حواریوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا تھا تو صاف طور پر یہ حکم دیا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں ہی کے پاس جانا۔ خود مسیح علیہ السلام نے اپنے پورے عہد نبوت میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غیر اسرائیلی قوموں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی اور نہ کسی غیر اسرائیلی کو داخل جماعت کیا۔ سینٹ پال کے ظہور سے پہلے مسیح علیہ السلام کے حواری بھی اسرائیلیوں ہی کو دعوت دیتے، مبلغ بھی اسرائیلی تھے اور ان کے مخاطب بھی اسرائیلی۔ اس وقت تک مسیحی دعوت یہودی مذہب میں ایک اصلاحی دعوت شمار ہوتی تھی۔ حواریوں میں یہ ایک مسلم مسئلہ تھا کہ انجیل کی منادی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت موسویہ کے پیرو ہیں۔ پیروان مسیح علیہ السلام کی جو مؤتمر عام 49 عیسوی میں بمقام یروشلم منعقد ہوئی تھی، اس میں ایک بڑی جماعت اسی رائے کی مؤید تھی۔ لیکن پولس نے دعوت مسیح علیہ السلام کی حقیقت، مسیح علیہ السلام کی تصریحات اور حواریوں کے علم و یقین سب کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت تمام دنیا کی قوموں کے لیے ہے، اور اس فیصلے کو حق بجانب قرار دینے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح علیہ السلام نے صلیب پر چڑھنے اور وفات پا جانے کے بعد اپنے شاگردوں کے پاس آ کر یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ لیکن غیر اسرائیلی قوموں کو موسوی قوانین کا پابند بنانا مشکل تھا۔ بہت سے رسوم و شعائر ایسے تھے جن سے ان قوموں کو نفرت تھی، اس لیے فوراً ہی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ جب ان قوموں کو مسیحیت کی طرف دعوت دی جائے تو موسوی شریعت کی پابندی پر زور دیا جائے یا نہیں۔ اس بارے میں مسیح علیہ السلام کی تصریحات بالکل واضح تھیں۔ وہ فرما چکے تھے کہ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر تورات کا ایک شوشہ اور ایک نقطہ بھی نہیں ٹل سکتا، اور یہ کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں، اور آسمان کی بادشاہت میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو تورات کے حکموں پر عمل کرے۔ ان تصریحات کے بعد کسی سچے مسیحی کے لیے ممکن نہ تھا کہ مسیحیت کو موسوی شریعت سے الگ کرتا، مگر پولس نے ان کے علیہ یہ فیصلہ کیا کہ ہر غیر اسرائیلی مسیحی بن سکتا ہے، خواہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ وہ تمام غیر اسرائیلی مشرکین جو شریعت موسویہ کے کلی یا جزئی طور پر منکر تھے، مسیحیت میں داخل کر دیے گئے۔ اس ترمیم و تنسیخ پر عام ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور خود مسیحی جماعت کے اعیان نے بھی اس کی سخت مخالفت کی، مگر پولس نے سینٹ پیٹرس اور سینٹ برناباس جیسے جلیل القدر حواریوں کو ریاکار اور گمراہ قرار دیا اور علی الاعلان شریعت موسویہ کی مخالفت شروع کر دی۔
وہ گلیتوں کے نام اپنے خط میں لکھتا ہے، ہم یہ جان کر یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے برحق ٹھہرتا ہے۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر برحق نہ ٹھہرے گا۔ حقانیت اگر شریعت ہی کے وسیلے سے ملتی تو مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ جو لوگ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ مسیح نے ہمارے لیے لعنتی بن کر اور ہمیں خرید کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ نعوذ باللہ۔ شریعت ایمان یعنی مسیح کی تعلیم تک پہنچانے کے لیے ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی یعنی شریعت کی پابندی کے جوئے میں نہ جتو۔ اور جو شریعت کے وسیلے سے راست باز بننا چاہتا ہو تو گویا تم مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح اور ایمان کے توسل سے راست بازی کی امید پر آنے کے منتظر ہیں۔ اس طرح مسیحیت شریعت سے الگ ہو گئی۔ تمدن، معاشرت، سیاست اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے متعلق تمام قوانین منسوخ ہو گئے، اور صرف چند اخلاق اور روحانی تعلیمات کے ایک نامکمل مجموعے کو، جو دراصل شریعت کے ضمیمے کے طور پر ایک خاص قوم کی خاص حالت کو درست کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا، ایک مستقل، دائمی اور عالمگیر مذہب بنا دیا گیا۔ مسیحی سیرت پر علیحدگی کا اثر۔ سینٹ پال کے مقلدوں نے اس غیر مکمل مذہب کو، جو دراصل مسیحی نہیں بلکہ پولوسی مذہب تھا، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر روم و یونان کی آزاد قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا، لیکن کسی شریعت اور کسی ضابطۂ قانون کے بغیر، محض ایک اخلاقی تعلیم، اور ایسی تعلیم جو دراصل ایک غلام اور پسماندہ قوم کے لیے وضع کی گئی تھی، آزاد اور صاحب حکومت و سیاست قوموں کے لیے بالکل بیکار اور بے معنی چیز تھی۔ اس میں کوئی ایسی مکمل ہدایت تو تھی ہی نہیں کہ عام انسانی جماعت کے لیے مختلف حالات میں مفید و مناسب ہو سکتی۔ وہ تو صرف چند اخلاقی نصائح کا مجموعہ تھی جو زیادہ انتہا پسندانہ تھی، اور ظاہر ہے کہ تنہا اس پر عمل کر کے کسی قوم کا زندہ رہنا محال تھا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی 250-300 برس تک تو عیسائی ہر قسم کے مظالم و شدائد کے تختۂ مشق بنتے رہے، کیونکہ یہی اخلاق ان کو سکھایا گیا تھا، اور اس منزل سے آگے چلنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہدایت نہ تھی۔ پھر جب ان کی اپنی تدبیر سے نہیں بلکہ محض اتفاقاً ان کو حکومت حاصل ہو گئی، تو پولوسی مسیحیت کے ناممکن العمل دائرے میں زندگی بسر کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے مسیحیت کی ساری اخلاقی حدیں توڑ ڈالیں اور ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی۔ ابتدا میں تو مسیحیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی پیش کر دینا اور شریر کا مقابلہ کبھی نہ کرنا مسیح کی دائمی تعلیم ہے۔ اس لیے جب ان کی تعداد خوب بڑھ گئی اور ان کے اثرات وسیع ہو گئے، اس وقت بھی ان میں ظلم کا مقابلہ کرنے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کی روح پیدا نہ ہو سکی۔ 64 عیسوی میں جبکہ یونان و روم اور شام و فلسطین میں مسیحیوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہو چکی تھی، نیرو نے ان پر حریق روم کا جھوٹا الزام لگایا، اور اس کے حکم سے ہر وہ شخص جس نے مسیحی ہونے کا اقرار کیا گرفتار کر لیا گیا۔ کسی کو صلیب پر چڑھایا گیا، کسی کو زندہ جلایا گیا، کسی کو کتوں سے پھڑوایا گیا، اور سینکڑوں عیسائی عورتوں، مردوں اور بچوں کو روم کے اکھاڑوں میں وحشیانہ کھیلوں کا تختۂ مشق بنایا گیا۔ 70 عیسوی میں تیتوس یعنی ٹائٹس کے زیر قیادت بیت المقدس پر چڑھائی کی گئی۔ 97,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا لیے گئے، 11,000 آدمیوں کو بھوکا مار دیا گیا، ہزاروں آدمی پکڑ کر روم کے اکھاڑوں اور امفی تھیٹروں میں جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے یا سیافوں کی شمشیر زنی کا تختۂ مشق بننے کے لیے بھیج دیے گئے۔ نیرو کے بعد مارکس ایلیریس، سیپٹیمس، سیورس، ڈیسیس اور ویلیرین نے مسیحیت اور اس کے پیرووں کو کچلنے کی کوششیں کی۔
آخر میں ڈایوکلیٹین نے تو ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ کلیسا مسمار کر دیے جائیں، انجیلیں جلا دی جائیں اور کلیساؤں کے اوقاف ضبط کر لیے جائیں۔ 303 عیسوی میں خود شہنشاہ نے نکومیڈیا کے مرکزی کلیسا کو پیوند خاک کر دیا اور مقدس کتابیں جلوا دیں۔ 304 میں اس نے عام حکم دے دیا کہ جو شخص مسیحی مذہب پر اصرار کرے وہ قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سختیاں اور بڑھیں، یہاں تک کہ جو لوگ مسیحی مذہب چھوڑنے سے انکار کرتے ان کے بدن زخمی کر کے ان پر سرکہ اور نمک ڈالا جاتا اور بعد میں ان کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی تھی۔ بعض اوقات ان کو کنیسوں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی اور زیادہ لطف اٹھانے کے لیے ایک ایک عیسائی کو پکڑ کر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا یا لوہے کے کانٹے ان کے بدن میں بھونکے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ تمام سلطنت میں عیسائی پھیلے ہوئے تھے۔ سلطنت کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے عہدے بکثرت ان کے ہاتھ میں تھے اور خود شہنشاہ کے قصر میں عیسائیوں کی ایک کثیر جماعت موجود تھی، لیکن مسیحیوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ اس کثرت و قوت کے زمانے میں بھی وہی شریر کا مقابلہ نہ کرنے اور ایک گال کے ساتھ دوسرے گال بھی پیش کر دینے کی تعلیم ہی واجب العمل ہے، جو اسرائیلیوں کو انتہائی بے بسی و کمزوری کی حالت میں دی گئی تھی۔ اس لیے شام، فلسطین، عراق، مصر، افریقہ، اسپین، گال، سسلی، اٹلی، الیریا، ایشیائے کوچک، غرض کہیں بھی کسی عیسائی نے ان مظالم پر دم نہ مارا اور ساری قوم ان تجاوزات کو خود کشانہ بے عملی کے ساتھ برداشت کرتی رہی۔ حالانکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جس کو جہاد کی تعلیم دی گئی تھی، جب 250-300 کی تعداد کو پہنچ گئی تو وہ تمام عرب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے دنیا کو بتا دیا کہ جس جماعت میں مجاہدانہ اسپرٹ موجود ہو وہ قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کسی سے دب کر نہیں رہ سکتی۔ یہ تو تھی مسیحیت کی تفریط۔ اس کے بعد جب قسطنطین اعظم نے اس کو قبول کر لیا اور وہ عملاً سلطنت کا مذہب بن گئی تو وہ تفریط کے انتہائی نقطے سے جست لگا کر دفعتاً افراط کے انتہائی نقطے پر جا پہنچی۔ پہلی خرابی تو اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ پولوسی مسیحیت کو سیاست و تمدن سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس کے پیروؤں نے اپنے مذہب کی پابندی کرتے ہوئے ایک خالص انفعالی زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ مگر جب اتفاق وقت سے ان پر سلطنت کی ذمہ داریاں آ پڑیں تو دوسری اور پہلے سے بھی زیادہ شدید خرابی پیدا ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ جہاں بانی و حکمرانی کے لیے چونکہ مسیحیت نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، اس لیے سارا کاروبار انہوں نے شریعت خدا کے بجائے شریعت نفس کے مطابق انجام دینا شروع کر دیا۔ معاملات سلطنت میں تو جنگ بھی ہے اور صلح بھی، سیاست بھی ہے اور تعزیر بھی، انتقام بھی ہے اور عفو بھی، مگر موسوی شریعت سے جدا کی ہوئی مسیحیت کے پاس ان میں سے کسی کام کے لیے بھی کوئی ضابطہ و قانون اور دستور عمل موجود نہ تھا۔ اس نے زندگی کے معاملات کے لیے بجز اس ایک قانون کے کہ شریر کا مقابلہ نہ کر اور کرتا چھیننے والے کو چوغا بھی اتار دے، اور کوئی قانون نہ بنایا تھا، مگر اس انفعال و تذلل کی تعلیم کے تنگ دائرے میں رہ کر مسیحیوں کے لیے ناممکن تھا کہ سلطنت کے اہم معاملات کو انجام دے سکے۔ اس لیے وہ اس دائرے کو توڑ کر باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، اور جب وہ اسے توڑ کر باہر نکل آئے تو اپنے نفس کے فتوے پر عمل کرنے میں بالکل آزاد تھے۔ اس عملی دنیا میں ان کے لیے کوئی ایسی دینی ہدایت اور الہی روشنی موجود ہی نہ تھی جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے خدا کی زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا شروع کر دیا اور طغیان و سرکشی کا وہ ہنگامہ برپا کیا کہ آج تک سرد نہ ہو سکا۔ قسطنطین کے عہد میں تو سلطنت کے تقریباً نصف باشندے صنم پرست تھے، اس لیے اس نے ان لوگوں پر زیادہ ظلم کرنے کی جرات نہ کی، بس اتنے ہی پر اکتفا کیا کہ مندروں کے دروازے اور ان کی چھتیں منہدم کرا دیں، بتوں کے کپڑے اور زیور اتروا دیے اور ان کو معبدوں سے باہر نکلوا دیا۔ مگر چند سال بعد جب کلیسا کو ملک پر پورا تسلط حاصل ہو گیا تو مسیحیت کے مقتداؤں نے وثنیت کو کچلنے کا عزم کر لیا اور مذہبی قوانین کے حسب ذیل 2 اصول مقرر کیے جن سے غیر مذاہب کو جبراً مٹانے کے بے شمار احکام منضبط ہوتے تھے۔
نمبر 1، جن گناہوں کو مجسٹریٹ منع نہ کرے یا ان پر سزا نہ دے، ان کی ذمہ داری میں وہ خود بھی ایک حد تک شریک ہوتا ہے۔ نمبر 2، مصنوعی دیوتاؤں اور حقیقی ارواح خبیثہ کی بت پرستانہ عبادت خالق برتر کی بزرگی کے خلاف سخت قابل نفرت جرم ہے۔ ان اصول موضوعہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے رومن سینٹ نے باضابطہ یہ قرارداد منظور کی کہ رومیوں کا مذہب جوپیٹر کی عبادت نہیں بلکہ مسیح کی عبادت ہے۔ اس کے بعد بتوں کی پرستش اور ان پر نذر و نیاز چڑھانا اور قربانیاں کرنا سب کچھ قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا اور ان افعال کے مرتکبوں کے لیے شدید سزائیں مقرر کی گئیں۔ شاہ تھیوڈوس نے اپنے فرامین میں ہر قسم کی غیر مسیحی عبادتوں کو، خواہ وہ اعلانیہ کی جائیں یا گھروں میں چھپ کر، حکومت وقت کے خلاف بغاوت اور جرم مستلزم سزائے موت قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مندروں کو توڑنے، ان کی جائیدادیں ضبط کرنے اور عبادت کے سامانوں کو مٹا دینے کا بھی سرعام حکم دیا۔ اس حکم کے مطابق سب سے پہلے مرکز حکومت میں وثنیت کا جبراً خاتمہ کیا گیا، پھر صوبوں میں یہی مشق کی گئی۔ گال کے صوبہ میں تورس کے بشپ نے دیندار پادریوں کی ایک پوری فوج لے کر مندروں، معبدوں اور بتوں کو، حتیٰ کہ ان درختوں کو بھی جو مقدس سمجھے جاتے تھے، پیوند خاک کر دیا۔ شام میں مسیحیت کے مقدس پیشوا مارسیلیس نے، جو حلقہ فامیہ کا بشپ تھا، جوپیٹر کے عظیم الشان مندر کو تباہ کر دیا اور ایک پوری فوج فراہم کی جسے ساتھ لے کر وہ اپنے حلقہ کے غیر مسیحی معاہد کو توڑتا پھرتا تھا۔ اسکندریہ میں مصر کے آرچ بشپ تھیوفیلس نے سیراپیس کے مندر کو، جو یونانی فن تعمیر کا بے نظیر نمونہ تھا، مسمار کر دیا۔ اس کے کتب خانے کو، جس میں خاندان بطالسہ نے علوم و فنون کا بہترین ذخیرہ جمع کیا تھا، نذر آتش کر دیا۔ سیراپیس کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کے بازوؤں کو اسکندریہ کے بازاروں میں گھسیٹوایا تاکہ اس کے معتقدین دیکھ کر جلیں، اور آخر میں ان کے ٹکڑوں کو ہزارہ آدمیوں کے سامنے جلوا دیا۔ اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی مذہبی دیوانوں کی ایک پوری فوج کسی باضابطہ اختیار اور کسی نظم و ترتیب کے بغیر پرامن باشندوں پر حملے کرتی رہی اور قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونوں کو برباد کرتی پھرتی تھی۔ ان مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرست رعایا نے تلوار کے خوف سے اس مذہب کو قبول کر لیا جس کو وہ دل سے پسند نہ کرتی تھی۔ بد دل اور بے اعتقاد پیرووں سے مسیحی کلیسا بھر گیا۔ 38 برس کے اندر روم کی عظیم الشان سلطنت سے وثنیت کا نام و نشان مٹ گیا اور یورپ، افریقہ اور شرق ادنیٰ میں تلوار کے زور سے مسیحیت پھیل گئی۔ اس کے بعد سے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے درمیان اور خود مسیحیوں میں باہم جس قدر لڑائیاں ہوتی ہیں، ان میں اخلاق و انسانیت کے مبادئ و اصول کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کے ایسے وحشیانہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں جن کے ہولناک ذکر سے تاریخ کے اوراق سیاہ ہیں۔ غیر مسیحی عقائد کو مٹانے کے لیے قوت کے استعمال کے جن طریقوں کو مسیحیت کے پیروؤں نے جائز رکھا تھا، ان کا ایک نمونہ وہ مذہبی عدالتیں ہیں جو انکویزیشن کے نام سے خود پاپایان روم کے ماتحت قائم تھیں۔ ان میں کفر و الحاد، یہودیت، اسلام اور تعدد ازواج جیسے جرائم کی سزا دینے کے لیے جو قانون تعزیرات رائج تھا، اس میں من جملہ بہت سی سزاؤں کے انسانوں کو زندہ جلا دینا، زبان کاٹ ڈالنا اور مرے ہوئے شخص کی قبر کھود کر ہڈیاں نکال پھینکنا بھی شامل تھا۔ تنہا اسپین میں اس مذہبی عدالت کے حکم سے 3,40,000 آدمی مختلف طریقوں سے قتل کیے گئے، جن میں 32,000 وہ ہیں جنہیں زندہ جلایا گیا۔ اس کے علاوہ میکسیکو، کرتاجنا، سسلی، سارڈینیا، مالٹا، نیپلز، میلان، فلانڈرز وغیرہ علاقوں کی مذہبی عدالتوں نے اپنی مدت حیات میں جتنے آدمیوں کو غیر مسیحی عقائد رکھنے کی پاداش میں ہلاک کرایا، ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ 1.5 لاکھ کیا گیا ہے۔ یہ پولوسی مسیحیت کی ناقص تعلیم کا دوسرا نتیجہ ہے۔
پہلا نتیجہ تو یہ تھا کہ جب مسیحیوں نے اس مذہب کے احکام کی پابندی کی تو حد سے زیادہ نرم بن گئے اور مقاومت کی استطاعت کے باوجود ظلم و ستم کو برداشت کر کے 300 برس تک اپنے آپ کو تباہ کراتے رہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جب زمانے کے انقلاب نے ان کو قوت بخشی اور سلطنت کی ذمہ داریاں ان پر آ پڑیں تو انہیں مسیحیت کے تنگ دائرے سے نکلنا پڑا، اور یہاں مذہب کی ہدایات و رہنمائی نہ پا کر انہوں نے اپنے ابنائے نو پر ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے شروع کیے اور نفس کی پیروی میں آزادی کے ساتھ جو چاہا کیا۔ اس میں شک نہیں کہ ظلم و ستم بعض مسلمان بادشاہوں نے بھی کیے ہیں۔ جنگ کے وحشیانہ طریقے مسلمانوں کی بھی بعض لڑائیوں میں پائے گئے ہیں۔ مذہب کے نام پر غیر مذہبی جنگ کرنے کے داغ سے مسلمانوں کا دامن بھی پاک نہیں رہا ہے، مگر دونوں میں اصولی فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری اسلام پر نہیں آتی، کیونکہ اس نے ان کی تمام فطری ضروریات کے لحاظ سے مکمل قوانین بنا کر دیے ہیں، جن میں نہ تو غیر طبعی حدود و قیود ہیں کہ ان کی پابندی ناممکن ہو، اور نہ ایسی بے قیدی اور کھلی ہوئی آزادی کہ انسان جو چاہے کرے۔ اس لیے پیروان اسلام سے جو نامناسب حرکات سرزد ہوئی ہیں وہ دراصل قانون شکنی کی تعریف میں آتی ہیں، جن کی کوئی ذمہ داری قانون پر نہیں آتی، بخلاف اس کے مسیحیت نے اپنے پیرووں کو ان کی عملی زندگی کے لیے کوئی قانون بنا کر نہیں دیا۔ اس نے نہیں بتایا کہ اگر کمزور ہوں تو طاقت کیسے حاصل کریں، طاقت پائیں تو اسے استعمال کس طرح کریں، دوسری قوموں سے صلح ہو تو کن اصول پر ہو، جنگ ہو تو کن مقاصد کے لیے ہو، میدان جنگ میں جائیں تو دشمن سے کیا برتاؤ کریں، دشمن پر فتح پائیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، غیر مذاہب کے باشندوں سے مراعات کریں تو کس حد تک، اور ان پر سختی کریں تو کن امور میں۔ اس لیے پیروان مسیحیت نے پہلے اس کے دائرے میں رہ کر اور پھر اس کے دائرے سے نکل کر جتنے اخلاقی گناہ کیے ہیں ان کی ذمہ داری میں خود مسیحیت بھی شامل ہے، کیونکہ اس نے انہیں سیدھی راہ نہیں بتائی۔ اسلام کی طرح مسیحیت اپنے پیرووں کے گناہوں سے اس بنا پر تبری نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اس کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کی پیروی نہیں کی۔ وہ ان دو صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے پر مجبور ہے کہ یا تو ان سب عیسائیوں کو گناہگار قرار دے جنہوں نے سیاست و حکمرانی کی ذمہ داری قبول کی ہے، خواہ حق کے ساتھ اسے انجام دیا ہو یا غیر حق کے ساتھ، یا پھر اسے ان تمام عیسائیوں کو بے گناہ قرار دینا پڑے گا جنہوں نے جہاں بازی و فرمانروائی کے بار کو اٹھایا اور اس کے امور کو انجام دیا، خواہ حق کے ساتھ یا غیر حق کے ساتھ۔ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت اختیار نہیں کر سکتی، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں غیر معقول ہیں۔ نمبر 5، مذاہب اربعہ کی تعلیم پر ایک نظر۔ ہم نے یہاں جنگ کے مسئلے میں دنیا کے 4 بڑے ادیان کے مسلک بیان کر دیے ہیں۔ یہ مسلک افراط اور تفریط کے 2 مختلف نمونے پیش کرتے ہیں۔ مقدم الذکر 2 مذہب جنگ کو جائز رکھتے ہیں، مگر اس طرح کہ انسان کو ان تمام اغراض کی خاطر لڑنے کی اجازت دیتے ہیں جن کے لیے ان کا نفس خواہش مند ہو۔ وہ اغراض و مقاصد میں حق و ناحق کا امتیاز نہیں کرتے، انسان کے سامنے کوئی بلند نصب العین نہیں پیش کرتے، اس کو کسی اعلیٰ اخلاقی مقصد کی طرف توجہ نہیں دلاتے، بلکہ خالص حیوانی فطرت پر اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ اپنے ابنائے جنس پر جب چاہے، جس طرح چاہے، جس غرض کے لیے چاہے دست درازی کرے اور جو کچھ چاہے ان سے حاصل کر لے۔ انہوں نے تہذیب کی جانب اگر کچھ پیش قدمی کی بھی ہے تو وہ صرف اتنی کہ اس دست درازی کے کچھ طریقے مقرر کر دیے ہیں، اور اپنے پیرووں سے مطالبہ کیا ہے کہ جب کبھی وہ اپنے ابنائے جنس کا شکار کرنا چاہیں تو فلاں طریقے سے کریں اور فلاں طریقے سے نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انسانیت کو جغرافی، نسلی اور نوفی اصول پر تقسیم کیا ہے، اور کسی خاص نسل کے لوگوں کو کچھ ایسی رعایات دی ہیں جن سے باقی تمام ابنائے نو محروم ہیں۔ دوسری طرف مؤخر الذکر 2 مذاہب یہ محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو خود انسان کا شکار کرنے کی آزادی دینا درست نہیں ہے، مگر یہ
احساس ان کو ایک دوسرے انتہائی نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ جنگ سے جنگ کرتے کرتے خود انسانی فطرت ہی سے جنگ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں اعتدال قائم کرنے کے لیے اس کے اندر جو مختلف قوتیں ودیت کی ہیں، وہ ان میں سے بعض کو بالکل فنا کر دینا چاہتے ہیں اور بعض کو پوری انسانی سیرت پر حاوی کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں وہ تنزل و انحطاط اور مغلوبی محقوری کی انتہائی پستیوں میں گر جاتے ہیں، اور جو بقضائے فطرت اپنے آپ کو ان کی تقلید کے قابل نہیں پاتے وہ اپنے انسانی فرائض ادا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو عملی زندگی کے کسی شعبے میں ہدایت کی روشنی نہیں ملتی، ناچار وہ خود اپنے تخیلات اور میلانات کی پیروی اختیار کر کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ افراط و تفریط کے ان دو انتہائی نقطوں کے درمیان اسلام نے توسط و اعتدال کی ایک درمیانی راہ نکالی ہے۔ وہ انسانی فطرت، انسانی ضروریات کے صحیح اقتضاء اور سب سے زیادہ انسانیت کی اصلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھ کر جنگ کو دو قسموں پر تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ جنگ جو ملک و مال، جاہ و اقتدار اور نفسانی اغراض کے حصول کے لیے لڑی جائے، دوسری وہ جنگ جو حق کی حمایت کے لیے اور ظلم و جور کو رفع کرنے کے لیے ہو۔ پہلی جنگ کو وہ فتنہ و فساد سے تعبیر کرتا ہے اور اس کو ایک بدترین معصیت قرار دے کر اس سے کامل اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جنگ اس کے نزدیک اگر خالص حق کے لیے کی جائے اور اس میں کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایک بہترین عبادت ہے، ایک مقدس ترین فرض ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے زیادہ افضل و احسن انسانی خدمت کوئی نہیں ہے۔ پھر اس عبادت کے لیے اس نے حدود مقرر کیے ہیں، اس کے مواقع بتائے ہیں، اس کے مقاصد کی تفصیل کی ہے اور اس کے طریقے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ خدا کے نام سے شیطان کا کام نہ ہونے لگے اور انسان اپنے نفسانی میلانات و خواہشات کی پابندی اختیار کر کے غلط رستے پر نہ پڑ جائے۔ یہ ایک ایسا مکمل ضابطۂ قانون ہے جس کی نظیر اسلام کے سوا کسی مذہب اور کسی تہذیب میں نہیں ملتی۔ کہیں مناہج عمل موجود ہیں تو مقاصد کار کی تعین نہیں ہے، کہیں مقاصد موجود ہیں تو مناہج عمل کا پتہ نہیں، کہیں مقاصد و مناہج کو کسی حد تک مقرر کیا گیا ہے تو اس میں وہ بلندی و فضیلت نہیں ہے جو اسلام کی امتیازی خصوصیت ہے۔ پس یہ حقیقت آج قطعاً ناقابل انکار ہے کہ جنگ کو کامل طریقے پر اس کے قدرتی حدود میں محدود کرنے اور اسے ایک وحشیانہ تصادم سے مہذب مقابلے تک اور ظلم سے عدل کے درجے تک اور معصیت سے نیکی اور فرض کے مرتبے تک پہنچانے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسی قانون کو اختیار کر کے دنیا اس لعنت سے بھی بچ سکتی ہے جس کا نام ظلم ہے اور اس لعنت سے بھی جس کا نام مظلومی ہے۔